أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بہت بڑے عالم دین اور زبردست عاشق رسول تھے. اس کی جھلک آپ کے خطبات سے بھی ظاہر ہوتی ہے. نگران شورا و مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے 20 صفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 4 فروری 2010 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD برام خطبہ رضویہ اور عشق رسول مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس بیان کو اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مجھے شوخی طبع رضا کی قسم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی
تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ ایک ایسے کلام کا مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص، جو کلام اس کا نام ہوتا ہے استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں، کہ بہت ہی مشہور و معروف شاعر کے پاس جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پہنچا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مقطع شاید تاریخی بات ہے، اس کلام کو دیکھنے والے بطور تفتیش کلام گیا تھا، لیکن وہ تو کلام پر قربان ہو گئے نا، چیک کرنے کے لیے کلام پہنچا تھا، وہ کلام پر قربان ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق انہوں نے یہ مقطع اس کلام کے اندر لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج سفر مظفر 1431 سن ہجری کی 20ویں شب ہے، اسی ماہ کی 25ویں شب عاشقان اعلی حضرت دنیا بھر میں عرس اعلی حضرت مناتے ہیں۔ اس عرس اعلی حضرت سے پہلے کی یہ آج شب جمعہ الحمدللہ ہمیں میسر ہے، دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع حسب معمول جاری ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ ذکر رضا کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اعلی حضرت کی سیرت اس وقت یکم سفر المظفر سے آج جیسے 20ویں شب ہے مسلسل مدنی چینل پر نشر ہو رہی ہے۔ کچھ شرح کلام رضا کی صورت میں اعلی حضرت کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، ان کا ذوق، ان کی علمیت، ان کی فقاہت، تو کہیں تذکرہ امام احمد رضا میں بیان ہو رہا ہے، تو کہیں کس عنوان پر، کہیں کس عنوان پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک کر کے ہم اپنے دلوں کو جلا بخش رہے ہیں، اور ان کا فیض پانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے آج شب جمعہ ہے، رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، مسجد میں حاضر ہیں، اجتماع پاک دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، عاشقان رسول کی صحبت یہاں الحمدللہ میسر ہے، اتنی ساری برکتیں جمع ہیں۔ اسی میں ایک برکت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، ہمیں خطا اور لغزشوں سے بچا کر سنتوں کی خدمت کے لیے مرتے دم تک سلامتی اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے، ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے کئی شعبے ہیں، اور برسوں گزر گئے، خود کنز الایمان شریف کا جو ترجمہ اعلی حضرت نے دیا اسے 1 صدی ہو گئی، 100 سال گزر چکے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک یہ عاشقان اعلی حضرت یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اعلی حضرت کی اپنی سیرت کے اندر اتنی گہرائی، اتنی ایک جاذبیت بھی اتنی ہے کہ جو سنتا ہے وہ کشش ہے، اس کے اندر سنتا چلا جاتا ہے۔ تو زندگی حیات اعلی حضرت کے کئی شعبے ہیں، ایک شعبہ جسے ہمارے مورخین نے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا، عشاق نے بیان کیا، ان میں ایک ہے اعلی حضرت کی فصاحت و بلاغت۔
یعنی اعلیٰ حضرت کی خواہ اردو عبارات دیکھ لی جائیں، جو اردو تحریر ہے اعلیٰ حضرت کی وہ دیکھی جائے، یا اعلیٰ حضرت کی عربی عبارت دیکھی جائے، یا اعلیٰ حضرت کی فارسی عبارت دیکھی جائے، یعنی جس زبان میں بھی اعلیٰ حضرت کی قلم چلتی ہے وہ قلم چلتے چلتے اس زبان کا حق ادا کرتی کرتی چلی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ علماء، مشائخ اور اہل علم حضرات، انہوں نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا تو ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی جب شاعری میں فصاحت و بلاغت دیکھتے ہیں تو جیسے بڑا مشہور کلام ہے، لم یاتی نظیرک فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج تو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اب یہ ایک پورے شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے چاروں زبانیں استعمال کی، عربی، فارسی، اردو اور ہندی، اور چاروں زبان کے اندر وہ لفظوں کو چناؤ کہ شعراء کی اور اہل علم کی آنکھیں دنگ رہ گئیں، جو کہتے ہیں انگلی دانتوں میں انگلیاں دبا دینا کہ یہ کہاں سے کلام آتا ہے، یہ کہاں سے لفظ آتے ہیں، کہاں سے یہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے پاس لفظوں کا ذخیرہ آتا ہے۔ اور پھر اس میں جب حمد بیان کرتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ کی جو تعریف بیان کرتے ہیں اس میں ان کا مقام اپنی جگہ پر، اور جب آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں تو مقام اپنی جگہ پر، منقبتیں لکھتے تو ان کا مقام اپنی جگہ پر۔ یعنی وہ بہت ہی لفظوں کا چناؤ اور بہت ہی پیارے چنے ہوئے اور اس زبان کے بہترین لفظوں کا چناؤ کرتے تھے، اور ایک لفظ ایسا لیتے تھے جو اپنے اندر بہت سارے معنی، مفاہیم اور گہرائی رکھتا تھا۔ فصاحت، بلاغت، ایک ایسا لفظ بندہ کہے کہ جو اس زبان کے اندر بہت ہی اچھا، گہرا، معنی خیز اور بہت ہی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کئی معنوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ خود ایک فصاحت و بلاغت یہ خود ایک لفظ ہی بڑا فصیح اور بلیغ ہے کہ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں۔ تو البتہ یہ ایک ایسا میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصف تھا کہ بیان کرنے والوں نے اس طرح بھی بیان کیا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو رسائل ہیں، سینکڑوں رسائل ہیں، بڑے ہی علمی حوالے سے ہے، بڑے دقیق یعنی بڑے مشکل ترین اور اہم ترین رسائل ہیں۔ فقہ کا رسالہ کھولیں، مثل اعلیٰ حضرت نے کسی فقہ کے موضوع پر رسالہ لکھا، اب تو خطبہ لکھے گئے نا الحمدللہ رب العالمین کر کے کسی رسالے میں، تو خطبے کے اندر سارے کے سارا موضوع جو لیں گے نا وہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس خطبے کے اندر فقہ کا بیان ہوتا چلا، یعنی فقہ کے اندر جو اصطلاحات اور جو لفظوں کو اختیار کیا جاتا ہے وہ لفظ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کرتے ہوئے خطبے کے اندر ان لفظوں کو خود بخود لے لیتے ہیں، یعنی خطبہ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ رسالہ کس مضمون میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح بالفرض کے کسی اور موضوع پر، پانی کے موضوع پر لکھیں گے، حسن اخلاق کے موضوع پر لکھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک، آقا کی عظمت، آقا کا مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عنوان پر لکھیں گے تو وہ خطبہ ہی بتا دیتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت جس طرف چلتے ہیں نا بس وہاں سے لفظوں کا ایسا ذخیرہ لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے لفظوں کے چناؤ اور آپ کی سحر بیانی کہ سننے والا بس اگر سمجھتا ہو نا، ایک تو نہ سمجھتا ہو تب بھی ہم کو اعلیٰ حضرت کی محبت کا ایسا جام امیر اہل سنت نے پلایا ہے کہ نہ سمجھتے ہو پھر بھی مزہ آتا ہے کہ بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھا جا رہا ہے، خطبہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا جا رہا ہے، مسئلہ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات ہمارے لیے ایک لذت، ایک سرور اور ایک مزہ و لطف کا سبب بن جاتی ہے، لیکن جب سمجھ آ رہا ہو نا تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے لفظوں کے چناؤ ہوتے ہیں۔ آج جو اس فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو بطور نمونہ کہہ دیا ہے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے جو ایک مثال لے کر حاضر ہوا ہوں
وہ ہے اعلیٰ حضرت کا خطبہ رضویہ، جو جمعہ کی نماز میں عاشقان اعلیٰ حضرت اسے پڑھا کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے، بعض خطبے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جمعہ میں خطبہ اعلیٰ حضرت کے خطبہ رضویہ سے پڑھا جائے۔ اور یہ خطبات رضویہ میرے ہاتھ میں اس وقت مدینہ ڈائری ہے، مکتبۃ المدینہ کی، تو اس ڈائری کے اندر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ موجود ہے۔ یہ خطبہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار ہے کہ لاکھوں مسلمان ہو سکتا ہے کہ ان مقامات پر جمعہ پڑھتے ہوں جہاں پر اعلیٰ حضرت کا یہ خطبہ پڑھا جاتا ہو۔ اب چونکہ یہ خطبہ از خود مطلب کہ کافی معنی رکھتا ہے، اس خطبے میں موجود چند مضامین بیان کرتا ہوں۔ میری نیت یہ ہے کہ ایک تو ذکر رضا ہوگا، پھر لاکھوں اور بے شمار مسلمان یہ خطبہ سنتے ہیں۔ اب جب خطیب خطبہ دینے والا جب خطبہ پڑھے تو ہماری ذہن میں اس خطبے کو سنتے سنتے مضامین آتے رہیں، وہ باتیں آتی رہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کی ہیں۔ تصور گویا کہ جیسے یہ بن جائے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کھڑے ہیں اور یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس خطبے کے اندر اللہ عز و جل کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، اس خطبے کے اندر امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہی کا درد یہ اس خطبے میں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا درس یہ اس خطبے میں ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین درس اس خطبے میں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین درس اس خطبے میں ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، پرہیزگاری، خوف خدا، آخرت کے لیے بہتر اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کا بہترین درس آیات اور روایات کی صورت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت اس خطبے میں بیان کیا۔ پھر اس خطبے کے اندر میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے توکل کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کئی مقامات پر دعائیں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں، کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہمیں وہ نہیں اتنی وہ بنتا، دعائیں کیے، التجائیں کیے اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت نے جا بجا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ پر درود و سلام پڑھے، سرکار کے اصحاب پر درود و سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام پڑھتے گئے، اور خطبہ سننے والے عام مومنین کے لیے دعائیں دیتے گئے اس پورے خطبے کے اندر۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی خطبے کے اندر ترتیب وار خلفائے راشدین کا ذکر مبارک کرتے ہیں، ان کی تعریفیں، ان کے واقعات، کیونکہ ایک ایک واقعے کے اندر مشاہدین لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک سبق موجود ہے۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک سبق موجود ہے، ایک ایک لقب کے پیچھے پورے اسباق اور پورے بیانات موجود ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کامل الحیا کا ذکر کریں، کامل الایمان کا ذکر کریں، یا وہ غزوہ تبوک کا اس میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش الاسرا کا جو لشکر تھا اس کو تیار کیا، اس کا ذکر کرتے تو وہ اسی طرح مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و ذکر مبارک، ان کے القاب کے پیچھے پورے کے پورے واقعات اگر بالکل بغور دیکھے بندہ اس خطبے کو تو یہ خطبہ آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فصاحت، بلاغت، علم اور تقوی، پرہیزگاری، قرآن اور حدیث پر نظر، واقعات پر نظر، اسلام پر، اس کے واقعات پر نظر، حسن اسلام اور ایسی باتیں ہیں۔ پھر آگے چل کر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حسنین کریمین کا ذکر مبارک کرتے ہیں، تو پھر آگے جا کے ان کی امی جان خاتون جنت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت۔ اس کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تمام انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر دعائیں دیتے دیتے آگے بڑھتے ہیں، پھر بڑی پیاری دعائیں دیتے ہیں، وہ بھی دعائیں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو بیان کروں گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت جو ہر خطبے کے آخر میں کم و بیش اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ
آیت کریمہ بہت جامع، بہت معنی اور حسن معاشرت کے لیے ایک منارہ نور ہے، یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اس وقت اپنے خطبہ رضویہ میں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس خطبے میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے تو خطبے آدھا 15 منٹ 12 منٹ کیا 1 گھنٹے کا خطبہ بیان ہو جائے اعلیٰ حضرت کا، بس مزے کو مزہ آ جائے۔ ہمارے چونکہ ایک بس وہ جمعہ بھی ایک رسم بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنی برکتوں والا جمعہ، اور جمعہ میں بھی بہت ہی برکتوں والا خطبے کا ایک وقت ہے، یعنی قبولیت دعا کے جو اوقات بیان کیے گئے ہیں جمعہ کے اندر، ان قبولیت دعا کے اوقات میں ایک وقت صاحب بہار شریعت کے نزدیک جمعہ کے دن قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں، صاحب بہار شریعت بیان کرتے ہیں۔ ایک قول امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جمعہ کی پچھلی ساعت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 410 پر لکھی گئی ہے، میرا امیر سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی پورے یہ فیضان جمعہ پورا رسالہ ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے اس خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح کر رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے سردار و ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب جہانوں سے افضل بنایا۔ دیکھیں تعریف رب کی ہو رہی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت بھی بیان ہو رہی ہے خطبے کے اندر۔ کتنا پیارا انداز، وہ مجھے کلام یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، جس میں حمد بھی ہے رب کی اور میرے آقا کی نعت بھی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہ یہ ایک عاشق کا اور ایک کامل مومن کا انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرے زبان، اللہ عز و جل کا ذکر بھی کرے زبان، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی بیان کرے زبان۔ کہ میرا کا اعلیٰ حضرت کا تو ایک انداز ہے نا کہ خود سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنی وہ جو آپ کی کیفیت ہے وہ بیان کرتے ہیں، آقا میں تو وہ ہوں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر یہ حمد بیان ہوئی، اس کے بعد لکھتے ہیں اور انہیں قیامت کے دن گناہگاروں، برائیوں سے آلودہ ہونے والوں، سخت خطا کاروں، ہلاکت میں پڑنے والوں کی شفاعت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ سرکار کی تعریف بیان ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تمام تعریف اس رب کریم کے لیے جس نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے افضل بنایا، اور انہیں قیامت کے دن گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمانے پر مقرر فرمایا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے مرتکبین کبائر کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔
دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گویا کہ خطبے کے اس حصے میں ہمارے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت مبارکہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی شفاعت گناہ گاروں سیاہ کاروں کو آقا کی شفاعت ملے گی۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ایک اور جگہ بھی اس کا ذکر کیا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک اور مقام پر میرا کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آقا کی شفاعت کے صدقے میں ہم بھی جنت میں بے حساب داخلہ پائیں گے، اور ایسے داخلہ پائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت نے آگے کچھ اور بیان کیا، پھر میں نے کہا چند مضامین بیان کروں گا۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے اسی خطبہ اولیٰ میں، جو پہلا خطبہ ہوتا ہے امام کے بیٹھنے سے پہلے، اب خود فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ اما بعد فیا ایھا المؤمنون رحمنا ورحمکم اللہ تعالی، اے ایمان والو اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم فرمائے۔ جمعہ کی یہ گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور یہ بیان ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم فرمائے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، یہ وصیت ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور اپنے نفس کو خلوت و جلوت، تنہائی میں اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، صرف لوگوں کے درمیان میں نہیں کہ لوگوں کے درمیان ہی تقوی، لوگوں کے درمیان ہی پرہیزگاری، لوگوں کے درمیان ہی نیکی اور اس طرح کا انداز اختیار کرنے کے بجائے صرف یہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تنہائی میں بھی تم رب کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے کئی معنی ہمارے مفسرین، ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، اور قرآن پاک میں تقوی، یاد رکھیے تقوی کئی معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تقوی کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، توحید پر ایمان تقوی ان معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے، توبہ، طاعت، گناہوں کا ترک، اخلاص کے لیے بھی تقوی کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ امام اہل سنت نے اپنے اس خطبے میں ہمیں خلوت میں اور جلوت میں ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرمائی ہے کہ بندہ جس طرح لوگوں کے درمیان گناہوں سے بچتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، اسی طرح جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کون نہیں دیکھ رہا؟ ان لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت گناہوں سے بچے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے درمیان میں ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ رب سے ڈرے، لوگوں سے ڈر کر کیا کرے گا؟ اگر بندہ رب سے ڈرے تو لوگوں سے بھی امان ہے اور کئی چیزوں سے امان ہے۔ تقوی ایسی العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔
قرآن پاک میں کتنے مقامات پر متقیوں کے اوصاف بیان کیے، متقیوں تقوی کی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کتنی مقامات رب کریم نے ہمیں بیان کیا، خشیت کے معنی میں، اللہ سے ڈرنے کے معنی میں، پرہیزگاری کے معنوں میں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ کئی مقامات پر فرمایا اللہ سے ڈرو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، آخر جانا تو وہی ہے، حساب کتاب ہے، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، روز جزا ہے۔ بندہ رب سے نہیں ڈرے گا تو پھر کس سے ڈرے گا؟ اس کی گرفت سے ڈرے، اس کی پکڑ سے ڈرے، اس سے حیا کرے۔ تو میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے بڑی پیاری وصیت کی، فی السر والاعلان، کہ چھپے ہوئے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَاقْتَفُوا آثَارَ سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، کہ یہاں پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ سنتیں یہ انوار ہیں، ان سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جب سنتوں پر بندہ عمل کرتا ہے، گمراہی والی بدعتوں سے بچتا ہے، وہ بدعت جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وہ بدعت جو سنتوں کو مٹاتی ہو۔ سنتوں پر عمل کرو، اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بناؤ، اپنے دل میں سنتوں کا نور پیدا کرو کہ اس نور سے تقوی، پرہیزگاری اور بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی خطبہ رضویہ میں اب محبت رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، فرماتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور اپنے دلوں کو اس کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے مزین کرو، اس سے زینت دو۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، یعنی فرماتے بے شک سرکار کی محبت ہی سارا ایمان ہے۔ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ، خبردار اس کا ایمان نہیں جس سے ان سے محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار سن لو اس کا ایمان نہیں جس سے ان سے محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس سے ان سے محبت نہیں۔ یہ تین باتیں، تینوں ایک ہی جملے اعلیٰ حضرت نے بار بار ہمیں بیان کیے، اور یہاں گویا کہ جمعہ کے خطبے میں اعلیٰ امام اہل سنت نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ اپنے دلوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے پر نور کرو، ان کی محبت اختیار کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کی چاہت کو دل میں جگہ دو۔ اور یہ تین مرتبہ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اگر اس عنوان پر اگر سیرت دیکھتے ہیں تو ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا آقا آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں اب اے عمر، یعنی ہاں اب عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ کب؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی، اپنی جان سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں داخل ہوئی، اور اس کا اقرار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آقا میری جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر اب عمر ایمان کامل ہوا ہے،
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میرے رب کریم نے پارہ 10 سورہ توبہ میں بڑا واضح ارشاد عطا فرمایا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. غور کیجئے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، باپ، تمہارے باپ کی ماں، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، کمائی کے مال، وہ سودا، کمائی کے مال، اب کاروبار کی بات آ رہی ہے، وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں میرے رب عز و جل نے گنتی کروائی اور فرمایا یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیش نظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے ارشاد تھے، تو یہ اپنی جانوں سے بڑھ کر آقا سے محبت کرتے تھے. ان کا کنبہ، انہوں نے اپنے کنبے، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا ساد و سامان، اپنا کاروبار، اپنا شہر، اپنا سب کچھ میرے آقا کے نام پر قربان کر دیا. آپ دیکھیے یہ محبت، جب میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت جب اس محبت کی تذکرے پر آتے اپنے کلام کے اندر تو کتنا پیارا شعر لکھ جاتے ہیں. آقا کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ محبت کی نشانیاں ہیں، یہ محبت کی باتیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ سرکار کی محبت یہ عمل کامل کی طرف لاتی ہے، یاد رکھیے. اور یہ دعوت اسلامی یہ وہ پیاری اور سنت و بھری عالمگیر تحریک ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جام دکھاتی نہیں ہے، محبت کے جام پلاتی ہے. اور ایسے محبت کے جام پلاتی ہے، ایسے محبت کے جام پلاتی ہے کہ فیشن میں آلودہ نوجوان سر پر سنتوں کا تاج امامہ شریف سجا لیتا ہے، آقا کی محبت میں سجاتا ہے، کہ اس کو یہ بتا دیا گیا یہ تیرے نبی کی سنت ہے. تیرے نبی نے اپنے سر پر ٹوپی پر، سر مبارک پر، ٹوپی مبارک پر امامے کا تاج سجایا. وہ اس جہاں کو بھول جاتا ہے کہ مجھے جہاں کیا کہے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں. ایسے فیشن پرستی کے دور میں دعوت اسلامی ایسا محبت کا جام پلاتی ہے کہ وہ فیشن چھوڑ کر، داڑھی منڈانا چھوڑ کر اپنے چہرے پر ایک مشت داڑھی سجا لیتا ہے. پینٹ شرٹ، کوٹ ٹائی پینٹ، سارے کے سارے فیشن والے لباس چھوڑ کر پیارے محبوب کی سنتوں بھرا مدنی لباس سجا لیتا ہے. اس کو آقا سے محبت ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز بستر پر اس کو قرار نہیں آتا، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سرکار کا یہ ارشاد سنا ہوتا ہے کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی محبت عملی طور پر دعوت اسلامی اس کے جام پلاتی ہے کہ صرف محبت کی بات نہیں کرنی بلکہ محبت کے مطابق عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. دعوت اسلامی یہ عملی تحریک ہے، صرف محبت کی بات نہیں ہے. محبت کی جو بنیاد ہے کہ محبت عمل کی طرف ابھارتی ہے. جس سے محبت ہوگی، آپ کو جس سے محبت ہوگی اس کی بات سمجھ میں آئے گی، اس کی بات پر یقین کر لینے کا، اس کی بات پر عمل کر لینے کا، اس کی بات پر سن کر اس کی بات کو کر گزرنے کا جذبہ محبت دیتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھا ہی لگتا ہے. محبت ہو جاتی تو وہ شے اچھی لگتی ہے کہ محبت
محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے. اور جب سرکار سے محبت ہو جائے جو تو ہیں ہی بے عیب, میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں, کہ وہ ہے نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور ایک مقام پر حضرت لکھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی عیب تناہی سے کیا مراد, کہ کسی کی وصف بیان کرے, کسی کی تعریف بیان کرے, کسی کی خصوصیت بیان کرے, 1 2 3 4 12 15 20 100 200 1000 2000 کتنی تعریف, آخر تعریف ختم بھی تو ہوتی ہے کسی کی, انتہا آتی ہے کسی کی تعریف کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کی تعریف کی ہوتے ہوتے اس کی تعریف کی انتہا ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور میرے آقا وہ پیارے آقا ہیں جو اس عیب سے بھی پاک ہیں, میرے آقا اس عیب سے بھی پاک ہیں. اور لکھتے ہیں آقا تیرے تو وصف, آپ کی خصوصیات, آپ کے اوصاف عیب تناہی, کہ ان کی خصوصیات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, کہ کسی کی خصوصیت کی انتہا ہونا یہ بھی ایک عیب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر آخر میں آ کر قلم جب رکھنے کا وقت آتا ہے تو لکھ دیتے ہیں, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, وہ چپ ہو جاتا, کہہ لے گی سب کچھ ان سے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. الغرض محبت کی بات تھی, اور میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت اپنے اس خطبے میں بڑا زور دیا ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا ایمانا لمن لا محبت اللہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو ان سے محبت ہے. جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بھائی اور شوہر باغانہ ہوا, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. انہیں جب یہ معلوم ہوا تو باپ شہید ہو گئے, بھائی شہید ہو گئے, باپ بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے. جب پتہ چلا تو پوچھتی ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. باپ شہید ہو گئے, بھائی شہید ہو گئے, شوہر شہید ہو گئے. جب یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے تو یہ عاشقہ آقا کی عاشقہ پوچھتی ہے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب ان کو بتایا گیا کہ الحمدللہ بخیر و سلامت ہیں تو بولی مجھے دکھا دو, یعنی جب تک دیکھو گی نہیں چین نہیں آئے گا. آپ کو دیکھ کر ایک روایت میں ہے کہ بے تابانہ آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگی کلو مصیبت بعد کا جلل, یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیج ہے. یہ تھا عشق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں, لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے, اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو دیکھ نہ سکوں. یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں.
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آگے لکھتے ہیں ہمارے کتاب میں لکھا ہے اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک لمحے کے لیے میرے آقا کو دیکھنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے. آقا کی جدائی ان سے گوارا نہیں ہوتی تھی. محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہی محبت کی طرف ہمیں اعلیٰ حضرت بلا رہے ہیں، امام اہل سنت بلا رہے ہیں. تو صدیق اکبر کو آقا سے محبت تھی، فاروق اعظم کو آقا سے محبت تھی، عثمان غنی کو آقا سے محبت تھی، زید بن حارث کو آقا سے محبت تھی، اسامہ بن زید کو آقا سے محبت تھی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا سے محبت کی، بلال حبشی نے جو آقا سے محبت کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا سے محبت کی، ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے، ان صحابیات نے جو آقا سے محبت کی، امام اعظم نے جو آقا سے محبت کی، امام مالک نے جو آقا سے محبت کی، کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ محبت رسولی تو تھی کہ آپ سواری نہیں کرتے تھے کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیسے روندوں جس زمین میں میرے آقا آرام فرما رہے ہوں. ارے محبت رسولی تو تھی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے مدینہ منورہ میں استنجا اور اجابت رہی کی، استنجا اور اجابت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ محبت رسولی تو تھی، آقا سے محبت ہوتی. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. یہ محبت ہی تو تھی. وہ سوکھا تنا جس کو ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر شریف بن جانے کے بعد جب میرے آقا ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو سوکھا تنا اس طرح روتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کی گود سے بچھڑ کر روتا ہے. یہ محبت تو تھی اس سوکھے تنے کو میرے آقا کے قرب سے، کہ میرے آقا کا قرب مجھ سے جدا ہو گیا، میرے آقا کا قرب چلا گیا. ارے وہ محبت ہی تو تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس دراز گوشت پر میرے آقا سواری فرمایا کرتے تھے، آقا کے وصال ظاہری کے بعد وہ دوڑا اور کنویں میں جا کر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. یہ محبت ہی تو تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ارے محبت ہی تو تھی کہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ تیرے محبوب کا وصال ظاہری ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ آنکھیں تو تھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھے، اب تیرے محبوب ہی نہ رہے تو اللہ ان آنکھوں کا نور کیا کروں گا، یہ آنکھوں کا نور واپس لے لے. ہاتھ آئے بھی نہ تھے نیچے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یہ آقا کی محبت ہی تو تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کے مکان کو تھوڑا سا بلند پایا، واپس آئے تشریف لے آئے. وہ صحابی حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، آقا رخ روشن پھیر لیتے ہیں. آقا نے ناراضی کا اظہار کیا، صحابی بے چین بے قرار ہیں کہ میرے آقا میری طرف التفات کیوں نہیں فرما رہے. عرض کی گئی، صحابہ کرام سے معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا ہو سکتا ہے تمہارا وہ مکان دیکھ کر آقا کے قلب کو رنجیت کی ہوئی ہو. اب آقا کی بارگاہ میں نہیں جاتے کہ آقا کے واقعی میرے مکان کی وجہ سے آپ کو رنجیت کی ہوئی ہے، کیا یہی ایک سبب ہے؟ نہیں، پہلے گئے اور اس مکان کو زمین دوز کر دیا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پھر آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، آقا جس مکان کی وجہ سے میرے آقا کے قلب کو تکلیف پہنچی وہ مکان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. میرے آقا آپ میرے سے روٹھ نہ جائیں، میرے سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ محبت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ مال و اسباب رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، بڑی بڑی تجارتیں رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. آقا نے فرمایا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جا. ایک صحابی ہجرت کر گئے، کفار پیچھے دوڑے. غالباً صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، ان کا ہے. پیچھے دوڑے، گھیر لیا، کہاں جا رہے ہو، ایسے کیسے جاؤ گے، آپ آئے یہاں تجارت کی، اتنا مال کما اب جا رہے ہو. تو فرمایا تمہیں میرا مال چاہیے نا، میرا مال فلاں جگہ پر رکھا، مال تمہیں دے دو مجھے جانے دو گے. کہا مال دے دو تمہیں جانے دیں گا، مال لے لو مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم. مال دے دیا. ارے محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقین مانو محبت تھی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے چلتے ہیں آقا کا خواب میں جلوہ دے کر کے آقا نے بلایا ہے. محبت تھی. ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہرت ہے،
کوچے کوچے کریا کریا اس شاہ کے دل میں ان کی محبت کا دیا جلتا ہے. ان کی محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے. جو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا نام ہے, ان کی اصل پہچان محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. صدیق اکبر, عثمان غنی, خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیجئے. ان کی محبت جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا, دیکھنے جیسا عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیسی قیامت اٹھی تھی. یہ محبت تھی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا. سرکار نے صوم اور وصال رکھنے شروع کیے, پیدر پہ روزے. صحابہ کرام نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے. کمزوری ہو گئی. عرض کی گئی آقا آپ کی صوم الوصال کے پیچھے یہ بھی صوم الوصال, پیدر پہ روزے انہوں نے رکھنے شروع کر دیا. آقا نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے, مجھے میرا رب پلاتا ہے. مگر دیکھیے تو صحیح, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کر رہے ہیں, صحابہ بھی فاقے کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے شعیب ابی طالب میں, فاقے ہو رہے ہیں وہاں پر, صحابہ کرام بھی فاقے کر رہے ہیں. آقا پتھر باندھتے ہیں تو صحابہ بھی پتھر باندھ رہے ہیں. آقا کے کپڑوں پر پیوند مبارک کا پتہ چلے تو صحابہ بھی اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتے ہیں. آقا نے زہد و قناعت, زہد و تقوی کا درس دیا, صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا. آقا کے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ روٹھ گئے. بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کن اکھیوں سے آقا کو دیکھتے چلے جاتے تھے. ارے یہ محبت نہیں تو کیا ہے. آقا کو تکتے رہنا ہوتی تھی, ان کی زندگی آقا کو تکتے رہتے تھے. تو میرے میٹھے پیارے اسلام, یہ وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے جس کی طرف میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں خطبہ جمعہ کے خطبے میں بلایا. لا ایمان لمن لا محبت اللہ. ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی آقا قیامت کب آئے گی؟ حدیث پاک کا خلاصہ جو بھی میں نے روایتیں بیان کی ہیں اس کا مضمون و خلاصہ ہی عرض کیا ہے. عرض کہ آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی آقا نہ نماز زیادہ ہے نہ روزے زیادہ ہیں, ان عبادتیں زیادہ نہیں ہیں, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. ارے سنو, بعض روایتوں میں آتا ہے راوی کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو سب سے زیادہ خوشی جس ارشاد پر ہوئی تھی وہ میرے آقا کا یہ ارشاد تھا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے. یہ جانتے ہیں کہ ہم کو اس بددعا کے چہرے والے سے محبت ہے, واللیل کی زلفوں والے سے محبت ہے, ہمیں ان سے محبت ہے. ان کے ایک اشارے پر ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. ان کے جسم کا بال جدا ہو تو وہ ہمیں چاہیے, ان کے جسم سے پسینہ بہے تو وہ ہمیں چاہیے, ان کے بدن سے ناخن جدا ہو تو ہمیں چاہیے, ان کے وضو کا پانی اگر بہے تو زمین پہ گرنے سے پہلے وہ ہمیں چاہیے. یہ ان کی محبت تھی. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو ان سے محبت نہیں. یہ محبت ہے. آج اس محبت کا درس عام کرنے کے لیے عشق رسول کی شمعیں کوچے کوچے کریا کریا مزید اس کو اور جلانے کے لیے اور اس میں برکت پانے کے لیے, اس سے ہمیں برکت ملے گی. الحمد دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا پیغام عام کیجئے, مدنی چینل کو عام کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کریں, اپنے علاقے میں درس دیں. دعوت اسلامی یہ وہ عظیم ماحول ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں کہ جو اس ماحول کے قریب آ جاتا ہے وہ مدینہ مدینہ کرنے لگ جاتا ہے. کیوں کرتا مدینہ مدینہ, کیوں کرتا مدینہ مدینہ, یہ مدینہ مدینہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر مدینہ کی محبت کا اتنا دم کیوں بھرا جا رہا ہے؟ آخر گنبد خضرا پر جان قربان کرنے کا کیوں جی چاہ رہا ہے؟ اس کا جواب میرے آقا امیر علیہ سنت اپنے شعر میں دے دیا.
مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ کس لیے پیارا ہے؟ کس لیے پیارا ہے مدینہ؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. ارے ہے کوئی ایسا شہر جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہوں؟ بتاؤ نا یار، کیا دیکھنے جاتے؟ آبشار ہے وہاں؟ کیا ہے وہاں؟ اگر دیکھیں تو وہاں ایسی کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں جسے دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے. پیرس جاتی ہے، سنگاپور جاتی ہے، سوئٹزرلینڈ جاتی ہے، یہاں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، باغ خلیان یہ دیکھیں گے. مدینے صرف عاشق مدینے جاتا ہے، آقا کے روزے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، آقا کی محبت اور شفقت اور آقا کی شفاعت پانے کے لیے جاتا ہے کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو مدینے کی محبت، مدینہ مدینہ کرنے کی طلب، یہ دعوت اسلامی دیتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلاتی ہے. چلو اس عاشق کے پیچھے کہ یہ عاشق قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں عشق رسول کی شارع پر چلا رہا ہے، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ رضویہ یہ میرا موضوع تھا، لیکن محبت رسول کی بات چلی، عشق رسول کی بات چلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات حصول برکت کے لیے آپ کے گوشت گزار کیے، بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے، صاحب دلال الخیرات، جنہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر درود پاک پر ایک ایسی کتاب لکھی جو عاشقوں کا وظیفہ ہے، دلال الخیرات. ان کو انعام دیکھیے 70 یا 77 برس کے بعد ان کی مزار شریف کو کسی سبب سے کھولا گیا، ایسے لیٹے تھے جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو، ایسا جسم سلامت ہے. یہ عشق رسول کی خیرات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات سینکڑوں برس کے بعد کسی سبب سے کھولے گئے، ایسے لیٹے تھے جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو. عشق رسول کی خیرات ہے، محبت رسول کی خیرات ہے. اور اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ 41 ماہ انتقال کے 41 ماہ کے بعد جب مفتی فاروق کے مزار کو کھولا گیا تو ان کی زلفیں اور امامہ اور ان کی یہ زیارت نصیب ہو گئی. گل بہار کے قبرستان میں مبلغ دعوت اسلامی کی قبر کھولی گئی، ان کا جسم سلامت. مرکز الاولیاء لاہور کے قبرستان میں احد رضا کی مزار کھولی گئی، بارش کی وجہ سے جو دھس گئی تھی، ان کا جسم سلامت تھا. عشق رسول کی خیرات، اعلی حضرت کے پیچھے چلنے والوں کو انعام ملتا ہے، غوث پاک کے غلاموں کو انعام ملتا ہے. خود میری آقا امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، جس خطہ زمین پر، جس حصہ زمین پر آپ کا انتقال ہوا، کئی دنوں تک اس زمین کے حصے سے روزانہ مختلف خوشبوئیں آیا کرتی تھی. ارے ان کے حصے سے کیوں خوشبو نہ آتی؟ انہوں نے کیسا عاشق رسول بیٹا ہمیں عطا فرما دیا. اللہ کی کروڑ رحمتوں میرا میل سنت کی والدہ ماجدہ پر. یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے میرا میل سنت کہ ان کے گھر میں شروع سے ہی میلاد، نظر نیاز، 11ویں، غوث پاک، اعلی حضرت اور یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، اور انہی انداز سے میرا میل سنت کی پرورش ہوئی. یہی انداز آپ کی نشو و نما اسی انداز سے ہوتی گئی، اور آج آپ کے سامنے میرا میل سنت کہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ الحمدللہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جمعہ کا بیان، وہ خطبے کا بیان تھا، تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بڑا ہی برکت خطبہ ہے، خطبات رضویہ.
امیر اہل سنت اسے بہت پسند فرماتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ جمعہ میں خطبات رضویات سے خطبہ دیا جائے. میں نے اس کے مضامین کچھ جھلکیاں تو شروع میں آپ کو بیان کر دی، لیکن اس کے خطبہ اولا کے اس حصے پر آ کر، محبت رسول والے حصے پر آ کر میں وہ بیان کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر کبھی اس کو مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. البتہ یہ خطبہ سننے اور خطبہ دینے جو ہمارے اسلامی بھائی جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ ضرور اس میں شرکت کیجئے. چند خطبے کے متعلق چند مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا. تو کئی اسلامی بھائی آتے ہیں جو جمعہ میں پیچھے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ مطلقاً جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، میں سب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جمعے کے لیے آئیں تو پہلے آ کر آگے آگے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس کا خوب کو ثواب ملے گا. خطبے کے 7 مدنی پھول بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے عموماً جمعہ میں خطبے سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں. فیضان معلوی مدینہ فیضان مدینہ میں بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی یہ خاص تاکید ہے. تو آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے. لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لہذا مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے. اور یہ اعلان جیسے اس وقت یہ جمعہ نہیں ہے، اجتماع ہے، لیکن بے شمار اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں. تو آپ نیت کر لیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں مدنی پھول، کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے. 7 مدنی پھول بیان کرتا ہوں. حدیث پاک میں جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. در مختار میں ہے خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے با حالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. نمبر 7 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ان 7 مدنی پھولوں پر عمل کریں گے؟ مجھے اعلیٰ حضرت کے خطبہ رضویہ کی بڑی پیاری بہار یعنی یوں سمجھے کہ بہت خوشی کی بات ہے، وہ یاد آ رہی ہے. چند برسوں پہلے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع میں سری لنکا کولمبو سے وہاں کے ایک بہت بڑے وزیر مسلمان ہیں، کم و بیش 70 برس کی کم و بیش ان کی عمر تھی، یہ آئے تھے. جمعہ بھی انہوں نے مدینہ الاولیاء ملتان میں ادا کیا. پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ رضویہ سے خطبہ دیا تھا. نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ملاقات کی ترکیب تھی وہیں صحرائے مدینہ میں. ملاقات کے لیے ان کے یہ جذبات میں عرض کر رہا ہوں. خطبہ رضویہ یہ سمجھو کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت جمعے پڑھے، دنیا میں کہاں گیا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن آج جو خطبہ سننے کا لطف آیا نا، ایسا خطبہ سننے کا لطف مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ خطبہ سمجھ بھی رہے ہوں اور خطبہ دینے والے کی بھی اس پہ برکت ہو.
تو یہ خطبہ رضویہ جو بہت میٹھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس خطبہ رضویہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو مضامین، جو اسباق چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس خطبے میں جو دعائیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلے. آج دعوت اسلامی کا آپ یہ اجتماع دیکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین نے یہ اجتماع دیکھ لیں. اس وقت باب المدینہ میں 4 اجتماع ہو رہے ہیں. یہ ایک اجتماع ان سے اجتماع میں سے. الحمدللہ اس تقسیم ہونے کے بعد دیکھنے والے بتاتے ایسا لگتا ہے جیسے تقسیم نہیں ہوا. اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش ہے، نیکی کی دعوت، اجتماع میں ترغیب دلا کے لانا، قافلوں میں سفر کر کر کے مختلف گاؤں کریے کے لوگوں کو اجتماع میں لانا، یہ ترغیبات کا سلسلہ ہے. جا کر کام ہوتا ہے. کرنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن کوڑھن کو کوئی تو لباس دیں گے نا. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بہترین انداز جو دین کا کام کرنا، سنتوں کو پھیلانے کے لیے ایک بہترین اور مؤثر ترین انداز یہ مدنی قافلہ ہے. کہ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ایک تو خود اپنی تربیت ہوتی ہے. کئی زنگ ہوتے ہیں جو مدنی قافلوں میں دھلتے ہیں، ہمارے اپنے زنگ دھلتے ہیں، ہماری اپنی گرد و غبار دور ہوتی ہے مدنی قافلوں میں. پھر جہاں مدنی قافلہ لے کر ہم پہنچتے ہیں وہاں الحمدللہ بہار آتی ہے. وہاں پر کئی لوگ نمازی بن جاتے ہیں، کئی سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں. کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ امامہ بھی سنت ہے اور یہ ایسا مدنی لباس بھی سنت ہے اور یہ دعوت اسلام میں ایسا پیغام دیتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے واقعات شاید آپ کو دیکھنے کو ملے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آیا ہوگا لیکن اس کو نماز پڑھنا تو دور کی بات، کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. ان کی خیر خواہی کیجیے، ان کی خیر خواہی کیجیے، قربانی دیجیے، تھوڑی سی قربانی دیجیے. اور 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جب نعرہ لگاتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی نیت کر لیجیے. کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے اسلامی بھائی جو یہاں اس وقت اجتماع میں نہیں ہوں گے. آپ بھی اپنا ذات قافلہ لے کر، سامان لے کر مدنی تربیت کا فیضان مدینہ میں آ جائیں، یا ملک کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں سفر کریں، دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ، قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. اس طرح دعوت اسلامی کا پیغام، سنتوں کا پیغام، عشق و محبت کا پیغام آپ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی بچہ بچہ کہے گا میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا، سونے رضا، رضا ہی رضا ہوگا. اور یہ رضا رضا زبان زبان پر آ جائے، یہ میرا میل سنت کی خواہش ہے. تو انشاءاللہ قافلہ جہاں بھی جائے گا اعلیٰ حضرت یہ گیت گائے گا، مدینہ مدینہ کرتا رہے گا، سنتوں کو پھیلاتا رہے گا. تو انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہم ضرور سفر اختیار کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کی محبت پر استقامت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی